بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے تمام اساتذہ جو ریسنٹلی ریگولرائز ہوئے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی جو پروموشن ہے وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، ڈفرینٹ سبجیکٹس کے لوگ 2017 کی پالیسی میں اور 2015 کی پالیسی میں ریکروٹ ہوئے ہیں، تو وہ کون سے پی ایس ٹی اساتذہ جو حال ہی میں ای ایس سی سے پی ایس ٹی ہوئے ہیں یا ایس سی سے ای ایس ٹی یعنی ریگولر ہوئے ہیں، تو ان کی پروموشن کیسے ہوگی اور ان کون سے سبجیکٹس جو ہے وہ پروموشن کے لیے کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ کچھ پروفیشنل ڈگریز ہیں، ایگریکلچر جیسے ڈی وی ایم، انجینئرنگ، اس طرح کی جو ڈگریز ہیں کیا وہ پروموشن کے لیے کنسیڈر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ تو میں نے تمام سبجیکٹس کو اور تمام جو ریکروٹمنٹ پالیسیز ہیں پچھلی ہماری 2015 کی، 2017 کی، 2018 کی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پروموشن پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک وضاحتی ویڈیو بنائی ہے جو کہ انشاءاللہ ان سب کے لیے جن کے پروموشن سے متعلقہ سوال ہیں یقیناً ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ای ایس ٹی جنرل یا ای ایس ٹی سائنس یا آرٹس کی پروموشن کی۔ تو وہ اساتذہ پی ایس ٹی اساتذہ جن کی بی ایس سی میں، یہ سب سے پہلے میں بات کر رہا ہوں ای ایس ٹی میتھ کی، یعنی پی ایس ٹی اگر کوئی ٹیچر ہے اور اس نے بی ایس سی سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ، یا یاد رکھیں کہ تمام جو جتنے بھی سبجیکٹس ہولڈر ہیں پروموشن کے لیے منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سیکنڈ ڈویژن ہے جو آپ کی اکیڈیمک ڈگری ہے اس کی۔ تو بی ایس سی ہونی چاہیے ای ایس ٹی میتھ کے لیے۔ اگر کوئی ٹیچر ہے جس نے جو پی ایس ٹی ہے اور اس نے میتھ میں بی ایس سی کی ہوئی ہے، بی ایس سی میتھ اے بی یعنی ڈبل میتھ فزکس اگر اس نے کیا ہوا ہے، ساتھ میں اس نے بی ایڈ، ایم ایڈ، ایم اے ایجوکیشن کوئی اس کی ڈگری ہے، تو یہ جو ہے ایلیجیبل ہے پروموشن کے لیے۔ اس کے ساتھ ای ایس ٹی سائنس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ایسے اساتذہ جنہوں نے بی ایس سی سیکنڈ ڈویژن باٹنی، زوالوجی یا کیمسٹری، بایولوجی یا کیمسٹری، ان 4 سبجیکٹس میں سے کسی سبجیکٹ میں انہوں نے جو ہے بی ایس سی کی ہوئی ہے، سبجیکٹس ان کے تھے ان چاروں میں سے لازماً ہونے چاہیے یہ 4، اور اس کے ساتھ بی ایڈ، ایم ایڈ یا ایم اے ایجوکیشن، تو یہ اساتذہ ان کی پروموشن بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ای ایس ٹی انگلش کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایسے پی ایس ٹی اساتذہ جنہوں نے ماسٹر انگلش میں کیا ہوا ہے اور ان کی جو منیمم کوالیفیکیشن ہے منیمم جو اکیڈیمک اچیومنٹ وہ سیکنڈ ڈویژن ہے، تو وہ بھی ایلیجیبل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اساتذہ جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے اور بی اے میں 200 مارکس کی ان کی جو ہے وہ انگلش تھی اور 200 مارکس کا ان کا لٹریچر تھا، تو وہ بھی ایلیجیبل ہیں۔ ساتھ جو ہے دونوں کے ساتھ بی ایڈ، ایم ایڈ یا ایم اے ایجوکیشن کمپلسری ہے۔ اچھا، اسی طرح ایم اے ایجوکیشن کی اگر ہم ای ایس ٹی کی بات کریں تو ایم اے ایجوکیشن جو ہے کسی بھی ریکگنائز یونیورسٹی سے اگر ہے کسی ٹیچر کا تو وہ پی ایس ٹی ٹو ای ایس ٹی پروموشن کے لیے ایلیجیبل ہے۔ ساتھ میں اس کے بھی جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ جو پروفیشنل ڈگری ہے تو وہ لازمی ہیں۔ اس کے بعد ای ایس ٹی جنرل کی ہم بات کرتے ہیں۔ ای ایس ٹی جنرل میں ایم ایس سی، ایم اے، اسلامک اسٹڈی، پاک اسٹڈی، جیوگرافی، ہسٹری یا اس طرح کا کوئی سبجیکٹ ہے تو وہ جو ہے ای ایس ٹی جنرل کے لیے ایلیجیبل قرار پائے گا۔ ایم ایڈ، بی ایڈ یا ایم ایجوکیشن ساتھ اس کے بھی لازمی ہے۔ اور بی ایس ایجوکیشن، اے ڈی ای 3 ایئر کا جو ڈپلومہ ہوتا ہے وہ، بی ایڈ آنرز، یہ بھی جو ہے کسی اگر یونیورسٹی سے انہوں نے کیے ہوئے تو یہ بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ اب یہ جو پی ایس ٹی ٹو ای ایس ٹی پروموشن ہے، یہ جو سبجیکٹس جن کا میں نے ذکر کیا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں صرف، اس میں فار ایگزامپل اگر 20 سیٹیں ہیں تو 50% جو ہے ان کی ریکروٹمنٹ انیشیل ریکروٹمنٹ ہوگی، یعنی ڈائریکٹ لوگ بھرتی کیے جائیں گے، اور باقی کی جو 50% ہے وہ جو ہے پروموشن ہوگی، یعنی ای ایس ٹی کی 20 سیٹیں فرض کریں ہیں تو ان میں سے 10 سیٹیں جو ہے
وہ ڈائریکٹ ان کا ایڈ آئے گا، وہ ایسے ڈائریکٹ بھرتی ہوں گے، اور باقی جو 10 ہیں ان کی پروموشن ہوگی۔ اب یہ جو باقی 50% یا جو 10 سیٹیں ہوں گی ان کا بھی آگے پھر بائیفرکیٹ کیا ہوا ہے، ان میں سے 60% جو باقی 50 بچ جائے گا اس کا 50% یہ جو ہے اس 50% کا 60% وہ سائنس کے لوگ آگے پروموٹ ہوں گے اور 40% آرٹس کے، یعنی ایسے کہہ لیں جیسے میں نے پہلے اگزامپل دیا کہ ٹوٹل اگر 20 سیٹیں ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں تو 10 جو ہے ڈائریکٹ آئیں گے، باقی جو 10 ہے وہ پروموشن ہوگی۔ جو پروموشن والے 10 ہیں ان میں سے 6 سائنس کے لوگ ہوں گے، بی ایس سی میتھ اور سائنس کے، اور جو باقی 4 لوگ ہوں گے وہ جو ہے جنرل یا ای ایس ٹی آرٹس پہ انگلش پہ ایلیجیبل ہوں گے۔ تو یہ تو ہے ای ایس ٹی جنرل کی بات میں نے کی، یا ای ایس ٹی سائنس کی میں نے بات کی ہے، پی ایس ٹی ٹو ای ایس ٹی۔ آگے ہم بات کر لیتے ہیں ای ایس ٹی جو ہے ایگریکلچر کی، اس کے لیے بی ایس ایگریکلچر ہونا یہ لازم ہے۔ بی ایس ایگریکلچر جو ہے بی ایس آنرز ایگریکلچر یا بی ایس سی آنرز ایگریکلچر، یہ ای ایس ٹی ایگریکلچر کے لیے یہ کمپلسری ہے، اور یہ انیشیل ریکروٹمنٹ سے ہوگا، اس کی جو ہے پروموشن نہیں ہوتی، کسی بھی پی ایس ٹی کی پروموشن نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کسی بھی پی ایس ٹی کا ایگریکلچر سبجیکٹ ہے، انجینئرنگ سبجیکٹ ہے، ڈی وی ایم سبجیکٹ ہے، تو ان کی پروموشن پی ایس ٹی ٹو ای ایس ٹی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے ہم بات کر لیتے ہیں ای ایس ٹی ورنیکولر۔ ای ایس ٹی ورنیکولر جو ہے اس کی بھی 50% پروموشن ہوگی، ایسے تمام پی ایس ٹیز کی جنہوں نے ماسٹر اردو میں کیا ہوا ہے یا انگلش میں کیا ہوا ہے، ساتھ میں بی ایڈ ایم ایڈ کیا ہوا ہے، یا انہوں نے بی اے کیا ہوا ہے جس میں 200 مارکس کا ان کا جو انگلش تھا، اور 200 مارکس انہوں نے ساتھ میں لٹریچر پڑھا ہے، یا پھر اے ڈی ای 3 ایئر یا پھر بی ایڈ آنرز انہوں نے کیا ہوا ہے، تو یہ بھی ایکسیپٹیبل ہوگا۔ یہ 50% ان کی بھی، یعنی ٹوٹل اگر 10 سیٹیں ہیں تو اس میں جو 50% ہے وہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہوگی اور 50% بائی پروموشن ہوگی، اور ان کے سبجیکٹس یہ ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا، انگلش یا اردو۔ اس کے بعد ای ایس ٹی فزیکل ایجوکیشن، ایسے تمام اساتذہ جنہوں نے سپورٹ سائنس میں ماسٹر کیا ہوا ہے یا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں کیا ہوا ہے، تو ان کی پروموشن پی ایس ٹی ٹو ای ایس ٹی نہیں ہوگی۔ یہ تمام کی تمام جو ای ایس ٹی فزیکل ایجوکیشن ہے یہ ڈائریکٹ ان کی ریکروٹمنٹ، انیشیل ریکروٹمنٹ یعنی ڈائریکٹ یہ بھرتی ہوں گے، پروموشن ان کی بھی نہیں ہوگی۔ ای ایس ٹی عربکس، ایم اے عربک اگر کیا ہوا ہے ساتھ میں ایم ایڈ ہے تو بھی جو ہے ان کی یہ پروموشن ہوگی، 50% یہ بھی پروموشن ہوگی، یعنی ٹوٹل اگر ڈسٹرکٹ میں 10 سیٹیں ہیں تو 5 سیٹیں جو ہے وہ انیشیل ریکروٹمنٹ یعنی ایڈ کے تھرو بھرتی، ڈائریکٹ بھرتی ہوں گے، اور 5 یعنی 50% باقی جو ہے ان کی پی ایس ٹیز کی ای ایس ٹی میں پروموشن ہوگی۔ اس کے لیے کوالیفیکیشن ایم اے عربک 2nd ڈویژن یا پھر بی اے 2nd ڈویژن جس میں شہادت العالمیہ کا جو کورس ہے وہ ساتھ کیا ہوا، ساتھ میں پروفیشنل ڈگری بھی ہو۔ ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ای ایس ٹی اورینٹل، ای ایس ٹی اورینٹل کے لیے ایم اے اردو جو ہے یہ لازمی ہے، لیکن یہ جو ہے پروموشن ان کی بھی نہیں ہوتی، اورینٹل کی بھی، یہ بھی ڈائریکٹ ریکروٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ڈرائنگ کی، ای ایس ٹی ڈرائنگ کی۔ ای ایس ٹی ڈرائنگ یہ بھی ان کی پروموشن نہیں ہوتی، یہ بھی ڈائریکٹ جو ریکروٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے بات کر لیتے ہیں ایسے تمام اساتذہ جو ابھی ای ایس ٹی بھرتی ہوئے ہیں، کیا اب وہ ایس ایس ٹی جو ہے وہ پروموٹ ہو سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ ایس ایس ٹی سائنس کی ان اساتذہ کی پروموشن ہو سکتی ہے۔ وہ اساتذہ جنہوں نے ای ایس ٹی ہیں اور انہوں نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے فزکس میں، کیمسٹری میں، میتھ میں، زوالوجی میں، باٹنی میں، بایولوجی میں، کسی بھی یونیورسٹی سے، اور ساتھ میں بی ایڈ ایم ایڈ یا ایم اے ایجوکیشن میں سے کوئی پروفیشنل ڈگری کی ہوئی ہے، تو ان کی جو ہے وہ پروموشن ہو سکتی ہے ایز اے ایس ایس ٹی سائنس۔ اور اس طرح ایس ایس سی آرٹس میں اردو، پاک اسٹڈی، اسلامک اسٹڈی، انگلش جو ہے ان میں سے کوئی سبجیکٹ، کسی سبجیکٹ میں ماسٹر ہے 2nd ڈویژن میں، ساتھ میں پروفیشنل ڈگری ہے، تو ان کی بھی پروموشن ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
یہ تمام ڈیٹیل تھی، شارٹ کٹ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ جو پی ایس ٹی اساتذہ جن کا ڈبل میتھ فزکس ہے یا باٹنی، زولوجی، بایولوجی، کیمسٹری میں ہیں تو ان کی میتھ سائنس میں پروموشن ہو سکتی ہے، اور ایسے اساتذہ جنہوں نے ایم اے اردو یا انگلش کیا ہوا ہے ان کی اردو انگلش میں یا ورنیکولر میں جو ہے ان کی بھی پروموشن ہو سکتی ہے۔ ایسے اساتذہ جو ایگریکلچر ڈگری ہولڈر ہیں، ٹیکسٹائل انجینئرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے یا بی ایس سی کی ہوئی ہے جس میں یہ سبجیکٹس نہیں ہیں جو میں نے بتائے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ کوئی جیسے ڈی وی ایم کی ڈگری ہے یا کوئی اور ڈگری کی ہوئی ہے جس میں یہ سب بیسک سبجیکٹس جو ہیں وہ ان کے سبجیکٹس نہیں پڑھے تو ان کی پروموشن نہیں ہو سکتی۔ تو کیا اب وہ اساتذہ ابھی کسی سبجیکٹ میں بی اے کر کے جو ہے وہ پروموشن کیڈر میں آ سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، اب نہیں آ سکتے، کیونکہ 31 مارچ کے بعد ایچ ای سی نے کسی بھی ایسی ڈگری کو اٹیسٹڈ نہیں کرنا جو 31 مارچ کے بعد کی ہوگی، بی اے کی ڈگری جس کا ایگزام 31 مارچ کے بعد ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ ایسے تمام اساتذہ جو اس میں جو سبجیکٹس میں نے بتائے ہیں وہ انہوں نے یہ سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی سینیارٹی لسٹ میں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ سینیارٹی لسٹ ہوتی ہے ہر سبجیکٹ کی، تو وہ اس میں اپنا نام لازمی انکلوڈ کروائیں، اور جو اپنی اے سی آرز ہیں وہ بھی بنواتے رہیں۔ ان دونوں باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں گے، کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ نے کسی ایک سال اپنا جو نام ہے سینیارٹی لسٹ میں وہ اگر آپ کا نام انٹر نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے، یہ ڈپارٹمنٹ سال میں 1 یا 2 دفعہ لازمی جو ہے سینیارٹی لسٹ اپڈیٹ کرتا ہے، اور اس میں تمام ٹیچرز کے سگنیچر وہ لیتا ہے، 80% ٹیچرز اس پہ سگنیچر کرتے ہیں تو جا کے جو ہے وہ سینیارٹی لسٹ ویلڈ ہوتی ہے۔ تو جب بھی یہ سینیارٹی لسٹ کے لیے ڈپارٹمنٹ آپ کو بلائے تو لازماً جو ہے آپ لوگ اپنی سینیارٹی لسٹ کو چیک کریں اور یہ دیکھیں، اس کو جو ہے فضول بات نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو غور سے دیکھا جائے کہ کیا آپ کی جو سینیارٹی لسٹ ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ کو پورا حق ہوتا ہے کہ آپ اپنی سینیارٹی لسٹ جو ہے ود ایویڈنس وہ اس کو کریکٹ کروائیں۔ اگر آپ نہیں کروائیں گے تو کسی اور کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو اس معاملے میں میری تمام اساتذہ کو یہی میں کہوں گا کہ وہ بالکل سستی نہیں کریں گے بلکہ اپنی سینیارٹی لسٹ کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں گے۔ اے سی آرز کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پی آر لازمی بنوائیں گے، کیونکہ جو اتھارٹیز ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ کی جو امیجیٹ اتھارٹی ہے وہ اگر چینج ہو جاتی ہے تو بعد میں آپ کو پریشانی بنتی ہے۔ جیسے ہی سال کا اختتام ہو تو آپ جو ہے اپنی اے سی آر، پی آر ان سے لکھوا لیا کریں۔ پی آر جو ہے کم سے کم 3 مہینے کی لکھی جاتی ہے، اس سے کم ٹائم کی نہیں لکھی جاتی، زیادہ سے زیادہ 1 سال کی لکھی جاتی ہے۔ 1 سال میں اگر آپ کی جو رپورٹنگ آفیسر ہے، یعنی جو آپ کی امیجیٹ اتھارٹی ہے، اگر وہ چینج ہوئی ہے، آپ کا رپورٹنگ آفیسر چینج ہوا ہے تو آپ کے لازم ہے کہ آپ جو ہے جس رپورٹنگ آفیسر کا جتنا ٹائم تھا، یعنی 1 سال میں اگر 2 آپ کے رپورٹنگ آفیسر ہیں پرائمری، اور جیسے پرائمری سکولز ہیں یا ایلیمنٹری سکول ہیں وہاں پہ ہیڈ یا اے یو ہیں، اگر اس کی رپورٹنگ آفیسر اگر وہ چینج ہوتے ہیں تو لازم ہے کہ جس رپورٹنگ آفیسر کا جتنا ٹائم ہے اتنے ہی ٹائم کی پی آر بنوائی جائے۔ لیکن یہ ساتھ ساتھ آپ بنواتے رہیں گے، کیونکہ جو سینیارٹی جیسے آپ کی قریب آتی جاتی ہے تو یہ آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں جو پی ایس ٹی بھرتی ہوئے تھے اور اب ان کی جو سائنس کے ہیں، اب ان کی پروموشن جو ہے وہ ایس ایس ٹی پروموٹ ہوئے ہیں 3 سال پہلے، تو یہ 10 سال میں انہوں نے پی ایس ٹی سے جمپ کر کے وہ ایس ایس ٹی سائنس پہ پہنچے ہیں۔ تو جو سائنس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی سیٹس چونکہ زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے پروموشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو سائنس کے لوگ خاص طور پر ان ساری باتوں کو غور سے سنیں گے اور جو آپ کے قریبی ہیں ان تک بھی پہنچائیں گے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو چینل ہے میرا، اس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مفید انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور آپ جو ہے اس کو لازمی آگے بھی شیئر کریں گے، خود بھی چینل کو سبسکرائب کریں۔